ہے شرک کا مرکز بنا دیا ہے۔ لہذا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی دوسرا محاذ فوری طور پر نہ کھولا جائے۔ اسی حکمت کے لیے الفاظ ہے فاعفو واصفحوا، اے مسلمانوں ان یہود کی شرارتوں کو پہچان تو لو لیکن ان کے خلاف ابھی اقدام کوئی نہ کرو۔ ابھی ان کے خلاف کوئی تمہاری طرف سے پیش قدمی نہیں ہونی چاہیے، ابھی ان کے خلاف کوئی اعلان جنگ، کوئی تعلیمی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حکمت کا تقاضا ہے فاعفو واصفحوا، ابھی ذرا عفو سے اور صفح سے کام لو۔ صفح کہتے ہیں چشم پوشی کرنا یا رخ پھیر لینا، صفحہ کہتے ہیں یہ فرق ہے، یہ بھی صفحہ ہے یہ بھی صفحہ ہے، رخ کو کہتے ہیں صفحہ۔ تو صفحہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی دیکھا کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے لیکن آپ نے ذرا نگاہ دوسری طرف کر لی، اسے یہ اندازہ ہی نہیں ہونے دیا کہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم نے یہ کام کیا۔ یہ ہے فاصفح الصفح الجمیل۔ سورہ ہجر کے آخر میں یہ الفاظ آئے ہیں، اے نبی ذرا چشم پوشی کیجئے، ذرا نظر انداز کیجئے، ابھی ان کی باتوں کو جو ہے نظر انداز کر دیجئے، دیکھا اندیکھا کر دیجئے، جیسے ہم کہتے ہیں سنا انسنا کر دیا، دیکھا اندیکھا کر دیا۔ اور عفو کہتے ہیں کسی چیز کو چلتے رہنے دینا، روکنا نہیں، فوری طور پر روک ٹوک نہ کرنا۔ اسی لیے جب آتا ہے عیف اللحا، داڑھی بڑھاؤ، یعنی اس کو چلنے دو، خام خواہ جو ہے اس کے اوپر قلقلے نہ لگا لو، اگرچہ یہ کہ اگر اس کا توازن ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ادھر ادھر سے درست کر لینا وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک خاص حد معین کر لینا کہ اس سے آگے جانے نہ پائے، یہ در حقیقت حدیث کے جو اصل منشا اس کے خلاف ہے۔ عیف اللحا، داڑھیوں کو معاف کرو، چلنے دو، انہیں بڑھنے دو۔ تو یہاں پہ فرمایا فاعفو واصفحوا، مسلمانوں ان کی شرارتوں کو پہچان تو لو۔ مجھے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے، بڑے پیارے الفاظ ہیں، سانپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو۔ سانپ کتنا چوکنا ہوتا ہے، ہوشیار ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی بیوقوف سمجھ کر اور تمہارے ساتھ کھیل جائے اور تم جو ہے اس کی طرف اس کی چال سمجھو ہی نہ، تمہیں فہم پورا ہونا چاہیے، سمجھ پوری ہونی چاہیے۔ سانپ کے مانند ہوشیار بنو لیکن سانپ کے مانند مضر نہ بنو، ڈسو نہیں لوگوں کو۔ فاختہ کے مانند بے ضرر بنو، تمہاری اندر دو وصف جمع ہو جانے چاہیے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ ان کی یہ ساری شرارتیں پہچان لو تاکہ تم بچ سکو، لیکن یہ کہ ابھی ان کے خلاف اقدام کا مرحلہ نہیں آیا ہے۔ یہ حکمت خداوندی اور حکمت نبویہ دونوں اس پر گویا کہ یہاں پر متفق ہیں کہ ابھی ان کے معاملے کے اندر جو ہے ڈھیل دو، فاعفو واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ تو میثاق مدینہ پر بھی چونکہ ان دنوں میں نے گفتگو کی ہے اپنے خطبات جمعہ میں، چونکہ اس کو جو ہے مستقل بات بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور کمال تو یہ کہ کلنٹن صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے، میثاق مدینہ کا حوالہ صدر کلنٹن انہوں نے دیا ہے، جبکہ یہ اردن اور اسرائیل کی جو اب صلح ہوئی ہے اور جو بھی مصالحت ہوئی ہے اس موقع پر جو تقریب ہوئی ہے اور چل کر آئے ہیں امریکہ سے صدر امریکہ، تو وہاں تقریر میں انہوں نے ایک تو یہ حوالہ دیا کہ بہرحال جو عرب ہیں وہ اسماعیل کی اولاد ہیں اور یہ یہودی جو ہیں یہ اسحاق کی اولاد ہیں، دونوں بھائی تھے، اسحاق اور اسماعیل کی اولاد کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ تاریخی دلیل، اور دوسری تاریخی دلیل حضور کی سیرت سے کہ میثاق مدینہ بھی تو ہوا تھا، یہود کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، گویا کہ آج وہی کچھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ وہاں مسئلہ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت غالب فریق کی تھی، یہود کی مغلوب فریق کی حیثیت تھی۔ یہاں معاملہ یہ کہ اسرائیل غالب کی حیثیت سے ہے اور تمام عرب ممالک مغلوب کے درجے میں آ چکے ہیں، زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے۔ بہرحال دوسری بات جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے، اس آیت کے حوالے سے بھی پہچان لیجئے کہ یہ وقتی حکم ہے، فاعفو واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، اپنا امر لے آئے، اس کی حکمت بالغہ اپنی آخری شکل میں ظاہر ہو جائے، اس کا جو شریعت کا حکم ہے وہ آخری اور تکمیلی صورت میں نازل ہو جائے، اس وقت تک فاعفو واصفحوا، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو۔ اور وہ امر ہی کیا ہے؟ وہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اپنے خطبہ جمعہ میں ابھی حال ہی میں، وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ آخری حکم یہ ہے، اعلان جنگ ہے مستقل ابد الآباد تک کے لیے، باطل میں اور حق میں کوئی ایگزسٹنس کا کوئی سوال نہیں۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول۔ لیکن یہ کہ ایک درمیانی حکمت عملی کے طور پر، وقتی طور پر جو بھی حکمت عملی کا تقاضا تھا، اس میں فرمایا فاصفحوا
وَفَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اور آخری امر وہی ہے جو میں نے آپ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کے حوالے سے سنا دیا کہ یہ جو اہل کتاب میں سے نہ یہ حقیقتاً اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخر پر، چاہے دعویٰ ان کا ہے، نہ یہ دین حق کی پیروی کرنے کو تیار ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کی حرمت کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ لہذا ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ چھوٹے ہو کر رہیں اور ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اسی پر پوری دور خلافت راشدہ کے اندر اسی پر مسلمانوں کا عمل رہا۔ جو فوج جہاں گئی 3 باتیں کہی گئی، یا تو مسلمان ہو جاؤ، اسلام لے آؤ، ہمارے بالکل برابر کا سٹیٹس تمہارا ہوگا، تمہاری جانیں، مال، تمہاری املاک، تمہاری عزت آبرو سب محفوظ اور برابر کا سٹیٹس۔ اور یہ نہیں تو پھر یہ کہ تابع ہو جاؤ، اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرو، اللہ کے دین کی بالادستی کو تسلیم کرو اور اس کے تحت رہو، یا یہودی رہو، مجوسی رہو، جو چاہو رہو، انفرادی طور پر مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، جزیہ دو اور چھوٹے بن کر رہو۔ اور یہ بھی منظور نہیں تو آؤ میدان میں، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ وہ ہے امر آخری، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ